الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين وصحابه المكرمين وعلينا معهم إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كلا وعد الله الحسنى صدق الله المولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك ما قال من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. آئیے سب سے پہلے ہم اور آپ مل کر آقائے نامدار مدنی تاجدار سید ابرار و اختیار شہنشاہ ذی وقار کائنات کی اولین فصل بہار سرور سروراں وجہ تخلیق کون و مکان احمد مجتبیٰ روحی فدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دربار قرآن میں درود پاک کی نظر محبت پیش کریں اور پڑھیں. اللہم صل علی سیدنا و شفیعنا و نبینا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد کما تحب و ترضى بأن تصلی علیہ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ. ایک مرتبہ اور بالہانہ انداز میں درود پاک کا ورد کریں. صلی اللہ علی النبی الامی والہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ. حبیبی یا رسول اللہ، کرم سب پر ہے کوئی ہو کہیں ہو، کرم سب پر ہے کوئی ہو کہیں ہو، تم ایسے رحمت للعالمین ہو. وہ ہر عالم کی رحمت ہیں کسی عالم میں رہ جاتے، وہ ہر عالم کی رحمت ہیں کسی عالم میں رہ جاتے. یہ ان کی مہربانی ہے کہ یہ عالم پسند آیا. حبیبی یا رسول اللہ، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت، برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت، بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے. حبیبی یا رسول اللہ، فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے. خسرواٹ پہ اڑتا ہے فریرا تیرا. درود پاک پھر دہرائیں. صلی اللہ علی النبی الامی والہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ. یہ ماہ مبارک رجب المرجب کا مبارک مہینہ ہے. اس ماہ مبارک کے فضائل سے متعلق گزشتہ جمعے میں چند معروضات پیش کی تھیں. تاریخی اعتبار سے اس مبارک مہینے میں ایک تو حضرت سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فاتحہ ہوتی ہے کہ اس ماہ مبارک کے
15 تاریخ یا بروایت مختلفہ 17 تاریخ یا 19 تاریخ حضرت سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وصال فرمایا۔ ہمارے یہاں ہندوستان میں بالخصوص یو پی اور دہلی وغیرہ میں 10 تاریخ سے لے کر 25 تاریخ تک لوگ خاص اہتمام کے ساتھ سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فاتحہ کرتے ہیں۔ بعض احباب ان کے وصال کی تاریخ میں جھگڑتے ہیں، تو یہاں اتنا خیال رکھنا چاہیے کہ فاتحہ کے لیے تاریخ کا تعین نہ وجوبی ہے نہ شرعی ہے، محض عرفی ہے۔ بعض علاقوں میں مثلا مصر میں، اسی طرح امارات میں جو لوگ حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فاتحہ کا اہتمام کرتے ہیں، تو ان کے یہاں طریقہ ہے جس کے یہاں فاتحہ ہو جاتی ہے اس کے یہاں جھنڈا لگا دیا جاتا ہے، جس پر عموماً حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا روضہ بنا ہوتا ہے۔ گنبد شریف سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ ان کے یہاں جھنڈا لگ گیا، 11ویں شریف کی فاتحہ ہو گئی۔ اسی طرح یمن اور شام کے علاقوں میں جہاں اہل سنت ہیں وہاں فاتحہ کے اہتمام میں ایسا ہی کیا جاتا ہے، اور پورے مہینے 11ویں شریف کا اہتمام رہتا ہے، لنگر جاری رہتا ہے، جو اپنی سہولت کے اعتبار سے اپنے احباب کو مدعو کرتے ہیں۔ اور یہ بات سمجھ میں بھی آتی ہے کہ ایک ہی دن اگر سب لوگ 11ویں کریں گے تو سب دوست احباب اپنے اپنے گھر ہوں گے، ایک دوسرے کے یہاں کون شرکت کرے؟ تو یہ تاریخ کا تعین فاتحہ یا ایصال ثواب کے لیے محض عرفی ہے، وجوبی نہیں۔ ہاں اتنی بات ہے کہ جس دن وصال ہوتا ہے اللہ والوں کے لیے وہ دن خوشی اور مسرت کا دن ہوتا ہے، اس لیے کہ انہیں جمال الہی کے جلوے اپنی رحمت میں ڈھانپ لیتے ہیں، اور قبر میں انہیں اپنے آقا و مولا نبی رحمت شفیع امت احمد مجتبی روحی فدا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زیارت کا شرف حاصل ہوتا ہے۔ آج پھولے نہ سمائیں گے کفن میں آتی، جس کے جویا ہے اسی گل سے ملاقات کی راہ۔ تو اللہ والوں کے لیے یہ وصال کا دن انتہائی مسرتوں اور شادمانیوں کا دن ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں اپنے جمار رحمت میں اپنے قرب خاص میں مقام عطا کرتا ہے، اس لیے یہ تمام ہوتا ہے کہ اس دن فاتحہ ہو، ورنہ پورے سال جب چاہیں جس دن چاہیں ایصال ثواب اور فاتحہ کی محفل منعقد کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بزرگان دین کی برکات اور ذکر الہی کے صدقے میں آپ کی آفات و بلیات کو ٹال دیتا ہے اور اپنی رحمتوں اور انوار کی بارش برساتا ہے۔ دوسری بات اسی ماہ مبارک میں یہ ہے کہ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال بھی اس مہینے میں ہوا۔ تو اہل سنت کا طریقہ یہ ہے کہ وہ تمام صحابہ اکرام کے لیے ایصال ثواب کرتے ہیں، تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال کا جن سنی بھائیوں کو علم ہے وہ اس مہینے میں ان کی بھی فاتحہ کا اہتمام کرتے ہیں، اور سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فاتحہ کا بھی اہتمام کرتے ہیں۔ ایمان کیا ہے اسے آپ کو سمجھنا ہے، تو اس آیت طیبہ میں سمجھیے فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما۔ اے محبوب پاک، آپ کے پیارے رب کی قسم، اس وقت تک یہ مومن مسلمان نہیں ہو سکتے جب تک آپ کو اپنے ہر معاملے کا مطلق حاکم نہ مان لیں، اور آپ کے فیصلے کے بعد، آپ کا فیصلہ سن لینے کے بعد ان کے دلوں میں کسی طرح کا کوئی تردد، خدشہ نہ ہو، بلکہ یہ سر تسلیم کو جھکا دیں۔ اللہ تعالیٰ عز و جل نے
اپنے محبوب پیارے کی محبت اور اطاعت کو ہم پر فرض کیا۔ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ۔ اے محبوب پاک آپ فرمائیے کہ اگر تم یہ دعویٰ رکھتے ہو کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں، فَاتَّبِعُونِی یُحْبِبْکُمُ اللَّهُ، تو میری اطاعت و اتباع کرو، اللہ تعالیٰ تمہیں اپنا محبوب بنا دے گا۔ اور ارشاد فرمایا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اللہ کا حکم مانو، رسول اللہ کا حکم مانو، اور ان علماء کی اطاعت کرو جو تمہیں اللہ اور رسول کا حکم سنائے۔ محبت رسول کے بغیر اللہ تعالیٰ کی محبت و معرفت حاصل نہیں ہو سکتی۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صاف لفظوں میں اعلان فرمایا، جب تک تم میں سے کوئی شخص مومن کامل نہیں ہو سکتا جب تک مجھ سے اپنے تمام عزیز و اقارب، یہاں تک کہ اولاد، یہاں تک کہ اپنی جان سے بھی زیادہ محبت نہ کرے گا۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول حدیث طیبہ ہے، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الی من والدہ وولدہ والناس اجمعین، تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک میری محبت اس کے دل میں تمام لوگوں سے، اپنے والدین سے، اپنی اولاد سے، تمام عزیز و اقارب سے زیادہ نہ ہو۔ اور محبت رسول کا تقاضا ہے کہ جس سے محبت کی جاتی ہے اس کی اطاعت کی جاتی ہے، اتباع کی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ عز و جل نے نماز فرض کی، بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم عقل کل ہیں، اللہ و رسول کا کلام سن کر وہ ہنستے اور ٹھٹا کرتے ہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ عز و جل نے اللہ کی آیات سن کر مضحکہ بنانے والے اور اپنی کھوپڑی اور حوث کے غلاموں کے لیے صاف فرمایا، اب اللہ آیاتہ و رسولہ، کیا اللہ اور اللہ کا رسول اور اس کی آیات ہی اس کے لیے ہیں کہ تم اسے ہنسی اور ٹھٹا بناؤ؟ قد کفرتم بعد ایمانکم، لا تعتذروا قد کفرتم بعد ایمانکم، باتیں مت بناؤ، تم ایمان لانے کے بعد کافر ہو گئے، کفر میں چلے گئے۔ ایمان کیا ہے؟ الا لا محبت، الا لا ایمان لمن لا محبت له، خبردار جس کے دل میں رسول پاک کی محبت نہیں اس کا ایمان نہیں۔ بخاری و مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، جب تک آپ کسی کے کلام کو مضحکہ بنائیں گے اور آپ کی کھوپڑی شیطانی شر سے خالی نہیں ہوگی، تب تک آپ کو ہدایت نصیب نہیں ہو سکتی۔ اللہ کے نیک بندوں کی محفل میں آنے کے بعد دل سنبھالنا ہوتا ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ انہیں دلوں کے احوال پر خبر دیتا ہے۔ ہم تو کہتے ہیں ہماری مسجد میں ایسے لوگوں کو آنے کی حاجت کیا ہے جن کا دل قرآن و سنت کو سننے کے لیے آمادہ نہیں، یا وہ مسکراتے اور ہنستے اور ٹھٹا اڑاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام شاہد عدل ہے کہ جو اللہ اور اللہ کے رسول کے ارشادات کی ہنسی بناتے ہیں ان کے قلوب ایمان سے خالی ہوتے ہیں۔ درود پاک سنائیں صلی اللہ علی النبی الامی والہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت جان ایمان ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہے اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ آپ بتاؤ جس سے آپ کو محبت ہو کیا آپ اس کے محبوب سے محبت نہ کریں گے؟ اگر آپ اس کے محبوب سے محبت کریں گے تو اسی سے محبت کریں گے۔ اللہ تعالیٰ کے حبیب کی محبت کا تقاضا ہے کہ اللہ کے حبیب کی محبت کی وجہ سے اطاعت کی جائے اور جس سے وہ محبت فرماتے ہیں ہر اس چیز سے محبت کی جائے۔ اللہ کے حبیب اہل بیت پاک سے محبت فرماتے ہیں تو ان کی محبت جان ایمان ہے۔ اللہ رب العزت قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے قل لا اسألکم علیہ اجرا
الا المودۃ فی القربى، میں تم سے ایمان، قرآن، ایسی عظیم نعمتیں میرے ذریعے اللہ تعالیٰ نے تمہیں عطا کی، اس پر تم سے کوئی اجر نہیں چاہتا، الا المودۃ فی القربى، لیکن تم پر میرے اہل بیت سے محبت واجب ہے۔ اللہ تعالیٰ عز و جل کے محبوب کے صحابہ، تمام صحابہ کرام اللہ کے حبیب کے دوست اور ان کے محبوب ہیں، تو ہر ایک صحابی رسول سے محبت کرنا یہ جزء ایمان ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ عز و جل ہمیں اور آپ کو آقائے نعمت نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے محبت عطا فرمائے، اور حضور کی محبت کے صدقے تمام اہل بیت پاک اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے محبت عطا فرمائے، اور ان محبتوں کا نام ہی اللہ تعالی عز و جل کی بارگاہ میں وہ مقرب ذریعہ ہے کہ جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ عز و جل ہمیں دونوں جہان کی کامیابیوں سے سرفراز فرماتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم فرقان حمید میں ارشاد فرما رہا ہے، کُلًّا وعد اللہ الحسنى۔ اس مہینے میں متعدد حضرات نے حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ سے متعلق سوالات کیے، اسی مناسبت سے میں نے یہ چند باتیں بھی عرض کی۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں جہاں اپنے حبیب پاک صاحب الاولاد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عظمت کا ذکر فرمایا، وہیں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے فضائل و محاسن میں کثرت کے ساتھ قرآن کریم میں آیات طیبات وارد ہوئیں۔ خطبہ مسنونہ کے بعد جس آیت بینہ کی میں نے تلاوت کی، اس آیت طیبہ میں اللہ رب العالمین ارشاد فرما رہا ہے، کُلًّا وعد اللہ الحسنى۔ ہم نے تمام صحابہ کرام سے جنت کا وعدہ فرما لیا ہے۔ اب جنہیں دنیا ہی میں جنت کی بشارت عطا کر دی گئی ہو، ان سے زیادہ خوش نصیب کون ہو سکتا ہے؟ اور وہ کیسا کم نصیب ہے کہ جنہیں قرآن کریم کی زبان میں اللہ رب العالمین نے اولئک هم المؤمنون حقا، یہی ہیں سچے مومن، اور فرمایا اولئک هم الصادقون، یہی وہ مبارک جماعت ہے جو سچوں کی جماعت ہے، اچھوں کی جماعت ہے۔ اللہ تعالیٰ عز و جل نے ان کے لیے ارشاد فرمایا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ تعالیٰ ان سے راضی اور وہ اللہ رب العزت سے راضی ہیں۔ وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةُ التَّقْوَى وَكَانُوا أَحَقُّ بِهَا وَأَهْلَهَا، اللہ تعالیٰ عز و جل نے قرآن کریم میں انہیں تقوی والے کے لفظ سے یاد فرمایا، اور یہ ان کا حق ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے تقوی لازم کر دیا۔ جسے اللہ تعالیٰ متقی مان لے، جسے اللہ تعالیٰ تقوی والا تسلیم کر لے، کم نصیب ہے وہ شخص جو ان کے اوپر نکتہ چینی کرے، ان کے لیے گفت و شنید کرے۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے تمام صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین متقی پرہیزگار ہیں، ان میں سے کوئی فاسق نہیں جو ان کی طرف فسق کی نسبت کرتا ہے، وہ اپنی ہلاکت کو دعوت دیتا ہے۔ جسے اللہ تعالیٰ عز و جل مومن فرمائے، جن کے لیے اللہ تعالیٰ عز و جل فرمائے اولئک هم المفلحون، یہی وہ مبارک جماعت ہے جو کامیاب ہو گئی۔ ان کے بارے میں ہمیں کلام کرنے کا کیا حق ہے؟ بعض حضرات امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ اور بعض حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ تک کے لیے جری ہیں۔ ہر زمانے میں کوئی نہ کوئی فتنہ سر اٹھاتا رہتا ہے۔ اس دور میں روافض نے اور رافضیوں کے ساتھ تفضیلیوں نے پھر سر اٹھانا شروع کیا۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ تمام جید علماء اس وقت ان مضامین پر گفتگو کر رہے ہیں۔ میں بہت زیادہ وقت نہیں ہوتا کہ تفصیل سے قرآن کریم کی آیات
پیش کروں یا احادیث طیبات پیش کروں، البتہ اتنا ضرور ہے کہ میں مختصر وقت میں بعض چیزیں آپ حضرات کے سامنے اس ترتیب سے عرض کرنا چاہتا ہوں تاکہ آپ حضرات یہ سمجھ لیں کہ مذہب اہل سنت کیا ہے۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان بدباطنوں کا پہلے ہی ذکر فرمایا اور صاف ارشاد فرمایا ان کے تعلق سے، یمرقون من الدین کما یمرق السهم من الرمیہ، یہ جماعت دین سے ایسی نکل جائے گی جیسے تیر شکار سے نکل جاتا ہے۔ اور میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے پیارے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے تعلق سے پہلے ہی احادیث طیبات میں تاکید فرما دی کہ ان کی بارگاہ کا ادب ملحوظ رکھنا، ان سے محبت رکھنا، اور ان رافضیوں اور ان تفضیلیوں کی پہچان یہ بتائی۔ ایک حدیث طیبہ میں ارشاد فرمایا، یؤیدون بأہل الاسلام وَيُقَاتِلُونَ بِأَهْلِ الْإِسْلَامِ، بت پرستوں کی تائید اور حمایت میں کھڑے ہوں گے اور اہل ایمان و اسلام سے قتال اور جنگ کریں گے، جھگڑے کریں گے۔ میں آج آپ کو فیصلہ کن چند باتیں بتانا چاہتا ہوں، اور یہ بتانا چاہتا ہوں کہ کسی ایک صحابی کی عداوت غارت گر ایمان ہے اور کسی ایک نبی کی اہانت غارت گر ایمان ہے۔ مومن وہ ہے جو تمام انبیاء کرام پر ایمان رکھے، چاہے انہیں نامزد جانتا ہو یا نہ جانتا ہو۔ 1,24,000 کم و بیش انبیاء کرام تشریف لائے، ہر ایک پر ایمان لانا ضروری ہے۔ اسی طرح تمام صحابہ کرام صدوق ہیں، مومن ہیں، متقی ہیں۔ اللہ تعالیٰ عز و جل نے انہیں اپنے محبوب کی مصاحبت کے لیے چن لیا، اور اللہ تعالیٰ عز و جل نے ان کے قلوب کو اپنے حبیب کی محبت سے منور فرمایا، اور ان کی تائید و نصرت کے لیے انہیں کمر بستہ رکھا۔ اور بار بار اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ان کے فضائل و محاسن اور ان کے لیے بشارتیں ذکر فرمائیں، اور ہمیں جو حکم فرمایا وہ یہ ارشاد فرمایا، ترمذی شریف کی حدیث طیبہ ہے، اللہ اللہ اصحابی فمن احبهم فبحبی احبهم ومن ابغضهم فببغضی ابغضهم ومن اذاهم فقد اذانی ومن اذانی فقد اذى اللہ ومن اذى اللہ ان یوشک ان یقتلہ۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے صحابہ کے معاملے میں اللہ تعالیٰ عز و جل سے ڈرتے رہنا۔ میں تاکید کرتا ہوں کہ میرے صحابہ کے لیے اللہ کا خوف اپنے دلوں میں رکھنا، ان پر طعن و تشنیع، ان پر جرح و نقد نہ کرنا۔ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں، فَمَنْ أَحَبَّهُمْ فَبِحُبِّي أَحَبَّهُمْ، تم میں سے جو بھی کسی صحابی سے محبت کرتا ہے وہ میری محبت کی وجہ سے ان سے محبت کرتا ہے۔ وَمَنْ أَبْغَضَهُمْ فَبِبُغْضِي أَبْغَضَهُمْ، اور جو ان سے بغض رکھتا ہے وہ مجھ سے بغض رکھنے کی وجہ سے بغض رکھتا ہے۔ پھر میرے آقا فرماتے ہیں، جس نے میرے صحابہ کو ایذا دی اس نے مجھے ایذا دی، اور جس نے مجھے ایذا دی اس نے اللہ کو ایذا دی۔ اللہ تعالیٰ عز و جل ضرور اس سے مواخذہ کرے گا اور ضرور اس کی گرفت فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ عز و جل نے قرآن کریم میں اپنے محبوب کے ساتھ تمام صحابہ اکرام کی تعریف کی، محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار ورحماء بینہم۔ اللہ تعالیٰ عز و جل فرماتا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور اس شان کے رسول ہیں کہ ان کی شان یہ ہے کہ یہ کفار پر سخت ہیں اور مومنین کے لیے رحمت اور مہربان ہیں، اور ان کے صحابہ جو ان کے ساتھ ہیں ان کا وصف بھی یہ ہے کہ
کہ یہ اہل کفر کے لیے سخت ہیں اور آپس میں مومنین کے لیے نرم۔ میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ آج کے دور میں اکثر و بیشتر لوگ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے زبانیں لمبی کیے ہوئے ہیں اور طرح طرح کے اعتراضات کرتے ہیں۔ یاد رکھو کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ 5ویں پشت میں حضور کے دادا عبد مناف سے ان کا نسب ہے، تو حضور کے خاندانی اعتبار سے یہ قریبی رشتہ دار ہیں۔ پھر اللہ کے محبوب کی زوجہ محترمہ حضرت ام حبیبہ ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہ حقیقی بھائی ہیں۔ ان کے والد حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ مشرف اسلام ہوئے، ان کی والدہ مشرف اسلام ہوئی، اور اللہ تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قریبی صحابہ اکرام، بالخصوص وہ جنہیں میرے آقا نے زمین کے 2 وزیر تعلیم فرمایا، حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما، ان دونوں کے ساتھ یہ برابر اسلام میں داخل ہونے کے بعد سے جب تک یہ حیات رہے ان کے ساتھ ان کے شریک کار رہے، یہاں تک کہ حضرت سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے عہد خلافت میں انہیں شام کا گورنر مقرر کیا۔ اس کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جس طرح یہ ان کے حکم کی اطاعت کرتے رہے، اسی طرح امیر المومنین عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متبع فرمان رہے۔ عہد عثمانی میں حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں اپنے عہدے پر برقرار رکھا۔ 19 سال تک انہوں نے اس منصب پر کام کیا۔ ان کے ذریعے اسلام کی بہت ترقی ہوئی۔ اللہ کے محبوب کے صحابی، جانثار صحابی، معتمد صحابی ہیں اور سرکار کی بارگاہ کے کاتب وحی ہیں۔ وحی کی کتابت اللہ کے حبیب ان سے کراتے اور سرکار نے ان کے لیے دعائیں فرمائیں۔ اب جو لوگ ان سے بغض رکھتے ہیں، حسد رکھتے ہیں، وہ اپنے ایمان کو اکارت و برباد کرتے ہیں۔ قرآن کریم نے متعدد آیات میں صاف صاف فیصلہ فرما دیا۔ یہ آیت طیبہ جو میں نے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اس میں اللہ رب العالمین تمام صحابہ اکرام کے لیے فرما رہا ہے کہ ہم نے ان سب سے جنت کا وعدہ فرما لیا، اور دنیا ہی میں ان کی رضا الہی کا اعلان رب تعالیٰ نے فرمایا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہے اور یہ اپنے رب عز و جل سے راضی ہے۔ اب میں چند خاص الخاص باتیں جنہیں آج آپ دل و دماغ کے دریچے کھول کر سنیں، یہ بتانا چاہوں گا کہ ایک صحابی کا بغض، ایک صحابی کی توہین کیسے غارت کرے ایمان ہے۔ سب سے پہلے تو قرآن کریم نے اس کے لیے کفر کا حکم فرمایا جو صحابی سے عداوت رکھے اور اسے کافر قرار دیا، جس سے یہ ظاہر ہو گیا کہ اللہ کے محبوب اور اللہ جسے مومن کہیں، اگر کوئی اسے مسلمان نہ مانے تو وہ تکذیب قرآن کا مرتکب ہو کر اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ عز و جل تو فرماتا ہے کُلًّا وعد اللہ الحسنى، ہم نے تمام صحابہ سے جنت کا وعدہ کر لیا، اور رب فرماتا ہم ان سے راضی، وہ ہم سے راضی، اور اللہ تعالیٰ عز و جل ان کے لیے فرماتا اولئک هم الصادقون، یہ سب سچے ہیں، اولئک هم المؤمنون حقا، یہ سب سچے مومن ہیں۔ اور کوئی کہنے والا انہیں مومن نہ کہے تو قرآن کی اس آیت سے ٹکرایا، اس نے اس آیت کو جھٹلایا، اس لیے وہ مسلمان نہیں رہتا۔ اب جس طرح ایک نبی کا انکار ایمان کو غارت کرتا ہے، ایسے ہی ایک صحابی کی توہین اور بغاوت ایمان کا قلع قما کر دیتی ہے۔ کیسے؟ اسے آپ انہی کے مقالے جات کے ذریعے سنیں۔ میں آپ کو اپنے اکابرین علماء کرام کی کتابوں سے جو حاصل کرتا ہوں، ان چیزوں کو آپ کے ذہن میں بٹھانے کے لیے سہل الفاظ میں ذکر کرتا ہوں۔ علامہ شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک کتاب تصنیف فرمائی، تحفہ اثنا عشریہ،
اس میں شیعوں کے سارے فرقوں کے عقائد کو انہوں نے جمع فرمایا۔ اس وقت میں عقائد کی بات نہ کر کے یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جو لوگ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں توہین کرتے ہیں اور طرح طرح کی بکواس کرتے ہیں، ان کا مدار صرف چند باتوں پر ہوتا ہے، اسے سمجھ لیجیے۔ ایک تفضیلی شیعہ جو شیعوں کے فرقوں میں گمراہ فرقہ کہا جاتا ہے، بحث کرتے ہوئے کہتا ہے کہ حضرت امیر معاویہ کے تعلق سے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، معاویہ نے بڑا ظلم کیا، فساد کیا، امام بحق حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم سے اس نے جنگ کی، ایسا شخص کیسے متقی، کیسے پرہیزگار، کیسے صاحب ایمان ہو سکتا ہے؟ اب اس کا دوسرا ساتھی دیکھو، ایک نے حضرت امیر المومنین حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جنگ کی وجہ سے حضرت امیر معاویہ کے لیے توہین آمیز کلمات کہے۔ اہل سنت کا عقیدہ یہ ہے کہ کسی صحابی کی توہین کرنا غارت گرے ایمان ہے۔ تمام صحابہ اکرام سے محبت کرو، اس کے لیے ابھی میں نے حدیث اور آیتیں ذکر کی کہ ان کی محبت جانے ایمان ہے۔ اب آپ دوسرے شیعہ کی بات سنیے، وہ کہتا ہے بات تو تمہاری صحیح ہے بھائی، اگر دیکھا جائے یہ بات غور سے سننے کی ہے۔ یہاں ایک بات فائدے کی اور بتا دوں، شیعوں میں 12 امام مانتے ہیں کچھ لوگ، کچھ 6 امام مانتے ہیں، کچھ 3 مانتے ہیں۔ بعض جگہ پہلے سینہ کوبی کرنے میں حضرت حسن اور حضرت حسین دونوں کا نام لیا جاتا تھا، اور بعض جگہ ان دونوں کا نام چھوڑ کر صرف حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لیا جاتا تھا۔ لکھنؤ میں آج بھی جس وقت ماتم کرتے ہیں تو یہ حضرت مولا علی کا نام ذکر کرتے ہیں، وہی رٹتے ہیں، انہی کی دہائی، انہی کا نام بار بار دہراتے ہیں اور دیگر کسی امام کا نام نہیں لیتے۔ ہم اہل سنت والجماعت تمام ائمہ اہل بیت کے معتقد ہیں اور وہ ہمارے سر کا تاج ہیں۔ ان کے پاؤں کی خاک اگر ہمیں نصیب ہو تو ہماری آنکھوں کا سرما، اور ان کے نالین پاک مل جائیں تو ہمارے سر کا تاج ہے۔ اہل سنت کا عقیدہ یہ ہے، ایک ہاتھ میں دامان صحابہ اکرام ہے اور ایک ہاتھ میں اہل بیت پاک کا دامن کرم ہے۔ ہمارے لیے صحابہ اکرام نجوم ہدایت ہیں اور اہل بیت پاک ہمارے لیے کشتی کا درجہ رکھتے ہیں، ہے نا؟ اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب رسول، نجم ہے اور ناؤ ہے اطرت رسول اللہ کی۔ تو جس طرح سمندر کے سفر کے لیے کشتی بھی ضروری اور جہت کو جاننے کے لیے ستارے بھی ضروری، کہ اگر ستارے معدوم ہو جائیں تو راستہ بھٹک جائے گا اور اگر کشتی ڈوب جائے تو ہلاک ہو جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ عز و جل کے فضل سے ہمارے ہاتھ میں دونوں کا دامن کرم ہے۔ اب یہاں دیکھیے، ایک بات خاص طور پر سمجھیے کہ یہ سمجھتے ہیں ہم ایک صحابی کی توہین کر کے بچ جائیں گے، لیکن ہم اہل سنت نے کیا جانا ہے؟ ایک صحابی کی توہین تمام صحابہ اکرام کی اہانت، غارت گرے ایمان۔ جس نے صحابی کی توہین کی اس کا نہ قرآن پر ایمان سلامت، نہ رسول اللہ پر ایمان سلامت، نہ اس کی محبت حضرت علی سلامت، نہ کسی اور اہل بیت کی محبت سلامت۔ کیوں؟ آؤ، اس جو چیز میں ذکر کر رہا تھا چند منٹ کا خاکہ ہے یہ، اسے سن کر آپ کو اندازہ ہوگا کہ شیعہ کیسے ہلاکت کی طرف بڑھتے جاتے ہیں، اور ہمارے سنی نوجوان بڑے لگے پڑے ہیں، جسے دیکھو حضرت امیر معاویہ کے لیے سوال ڈال رہا، طرح طرح کے سوال۔ ارے نادان، اگر کسی کے ماں باپ آپس میں لڑ جائیں تو اگر وہ ماں کو مارے گا تب جہنم میں گیا، اور باپ کو مارے گا تب جہنم میں گیا، اور اگر ماں کی حمایت میں باپ کو گالی دے گا تب ہلاک ہوا، اور اگر باپ کی محبت میں ماں کو گالی دے گا تب ہلاک ہوا۔ سیدھا اچھا راستہ یہ ہے دونوں کے قدموں میں گرے، دونوں کو منائے اور اپنی حد میں قائم رہے۔ اب یہ بات غور سے سنو، ایک شیعہ کہتا ہے کہ وہ انہوں نے تو بڑی زیادتی کی، امام برحق سے جنگ کی، وہ کیسے متقی اور کیسے مسلمان ہو سکتے ہیں؟ تو دوسرا کہتا ہے بھائی بات ایسی ہے
کہ امیر معاویہ کیا حضرت امام برحق حضرت مولا علی کو تو سبھی نے ستایا ہے۔ ذرا سوچو تو صحیح کہ صفین کی جنگ میں اور جنگ جمل میں کیا ہوا، حنین میں کیا ہوا، تو وہ کہتا ہے کہ حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ کہ وہ حضرت علی سے لڑنے کے لیے تیار ہو گئیں اور امیر معاویہ کے ساتھ ہو گئیں اور انہوں نے جنگ کی، اور طلحہ ابن زبیر اور وہ عشرۂ مبشرہ والے صحابہ میں کے لوگ بھی شامل ہو گئے۔ تو بتاؤ کس نے نہیں ستایا، اب ان کے لیے ہمارے دل میں کیا جگہ؟ تو دیکھو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بغض نے کہاں پہنچایا کہ پہلے تو صرف حضرت امیر معاویہ سے بغض تھا، پھر حضرت سیدہ ام المومنین عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ سے نفرت اس کے دل میں آئی کہ وہ بھی تو امیر معاویہ کے ساتھ جنگ لڑی، انہوں نے بھی تو ساتھ دیا تھا، اور حضرت طلحہ بن زبیر اور صحابہ کرام۔ اس کے بعد تیسرا کیا کہتا ہے، سنو بھائی بات ایسی ہے کہ خارجی حضرات نے کتنی محبت کی حضرت علی سے، ان کی فوج میں شامل تھے، ان کے لیے لڑ رہے تھے۔ سچ پوچھو تو یہ معاملہ خراب حضرت علی نے کر دیا، معاذ اللہ سنا۔ یہ میں جو کچھ کہہ رہا ہوں یہ ان کے مذاکرات، جو ان کے نظریات ہیں وہ ہیں۔ تو وہ کہتا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ان الحکم الا للہ، اللہ کے سوا کسی کا حکم نہیں، اور انہوں نے حضرت ابو موسیٰ اشعری کو حکم بنایا اور فیصلہ کر لیا۔ ارے حق اور باطل کی لڑائی تھی، قلع قمع کر دیتے، سب چراغ گل ہو جاتا، سب معاملہ ہی ختم ہو جاتا۔ حضرت علی نے جو یہ صلح کی، یہ صلح ہی شریعت کے خلاف، قرآن کے خلاف کی، اور انہوں نے شرک کیا کہ انہوں نے حکم بنایا ابو موسیٰ اشعری کو، اسی لیے فوج نے بغاوت کر دی اور وہ فوجی نکل بھاگے اور ان کا نام پھر خارجی ہوا، پھر ان کا امیر المومنین حضرت علی نے قتال کرایا۔ تو اب دیکھو پہلے بغض معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا، پھر صحابہ تک پہنچا اور حضرت علی تک پہنچا، سمجھا؟ اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ اگر وہ ایسا کر دیتے تو چوتھا کہتا ہے بھائی بات تو کہنے کی نہیں ہے، بڑا دل روتا ہے، کیا کہیں۔ حضرت حسن نے تو بہت ہی برا کر دیا کہ معاویہ کے ہاتھ پہ بیعت کر لی، اپنے باپ کے طریقے سے عبرت نہ پکڑی، جنگ کی کچھ پر تو وہ قابض تھے، انہوں نے تو بالکل شرم اٹھا دی، انہوں نے تو یہ کر دیا وہ کر دیا۔ اب یہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے باقی ہوا اور کہا کہ انہوں نے بیعت کر لی، نذرانے لیتے رہے، وظیفہ طے کر لیا۔ اس سے اچھا تو امام حسین نے کیا کہ کربلا میں انہوں نے جنگ کی اور یزید کے ہاتھ میں بیعت نہیں کی۔ تو یہ اس سے آگے بڑھا، اس نے حضرت حسن کو بھی نکال دیا، انہیں مرید الزام بنایا، اور اس سے آگے بڑھا پانچواں تو اس نے کہا کہ ایک بات تو بتاؤ، حضرت حسن نے جب بیعت کی تھی تو حضرت حسین ان سے سال بھری تو چھوٹے تھے، وہ کیوں راضی ہو گئے؟ جیسے کربلا میں یزید سے جنگ کی تھی ایسے امیر معاویہ سے بھی جنگ کرتے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہتا ان سے قصہ تمام ہو جاتا جیسے کربلا میں معاملہ ہوا آر یا پاک۔ اب اس نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی مورد الزام بنایا، اور اس نے کہا کہ انہوں نے تو روکا ہی نہیں، وہ دونوں بھائی مل کے جنگ کرتے، حضرت امیر معاویہ ان سے جنگ کر لیتے، یزید کی جنگ تک نوبت ہی نہیں آتی۔ تو ایک گستاخ اس سے بھی آگے بڑھا، وہ کہتا میری بات سنو، میری صحیح معنی میں یہ سارا قصور عمر کا ہے، نہ وہ گورنر بناتے حضرت امیر معاویہ کو، نہ ان کے دل میں خلافت کا خیال آتا، نہ یہ فساد برپا ہوتا، یہ قلع قمع وہی نپٹا جاتے، انہوں نے خلیفہ بنایا یا انہیں گورنر بنایا، یہی غلط کیا، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ اب ایک اور اس سے آگے بڑھ کر کہتا اجی اگر غور کرو تو میں بات کہہ دوں تو تمہیں بری لگے گی، رسول اللہ غیب کا علم رکھتے تھے، سب کچھ رسول اللہ کو معلوم تھا، کیوں امیر معاویہ کو کاتب وحی بنایا، کیوں صحابیت سے نوازا، کیوں اپنا قرب خاص دیا، کیوں ان کے لیے دعائیں کی جو ان لوگوں نے ان کی رعایت کی۔ تو پھر ایک اور بولتا بھائی میں ایک بات کہوں، یہ باتیں چھوڑو جو ہمارے دلوں میں ہے یہی ٹھیک ہے، یہ بات بیان کرو گے تو جھگڑے اور بڑھیں گے۔ اب قرآن اٹھا کے دیکھ لو، قرآن خود انہی کا لکھا ہوا، انہی کا تیار کیا ہوا، صحابہ کو آیتیں بانٹ دی گئی تھیں، ابو بکر نے جمع کی، قرآن کے بارے میں کیا کہو گے؟ اس میں ان کی صحابہ کی تعریف ہے۔
اللہ تعالیٰ فرماتا محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، جگہ جگہ ان کے تقوی طہارت کی. مثل جنبها الذی یؤتی مالہ یتزکیٰ، اس میں ابو بکر صدیق کی تعریف. تو قرآن جو ہے اگر سچ پوچھو تو یہ سب معاملہ اوپر سے ہی خراب ہے، یہ دین بس ایسا ہی ہے اپنی اپنی جگہ قائم. تو بتاؤ کہاں پہنچی بات؟ کہو استغفر اللہ، معاذ اللہ، معاذ اللہ، لعنت اللہ تعالی علی شرہم، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اب آپ کی سمجھ میں آیا کیسے ہلاکت کے راستے پر چلتے ہیں؟ آج میں نے آپ کو پورا نقشہ کھینچ کر بتایا، یہ کہ ایک کا یہ، ایک کا یہ. اسی لیے ان میں 12 فرقے ہوئے اور ہر فرقے میں 10 فرقے ہیں اور کسی فرقے کا کوئی قرار استقرار اصول نہیں. معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. تو میرے بھائیوں، یہ جو جگہ جگہ بیٹھ کر باتیں ہوتی ہیں یا نیٹ پر دیکھتے ہو اور پھر اس کے بعد اپنے سنی علماء کو ذہنی اور قلبی ایذا پہنچاتے ہو سوال کر کے، فلاں یہ کہہ رہا تھا، فلاں یہ کہہ رہا تھا. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من سب صحابی فلعنت اللہ علیہ والملائکۃ والناس اجمعین. جو کسی صحابی کو گالی دے تو اس پر لعنت ہے اللہ کی، فرشتوں کی اور تمام لوگوں کی. اور جب تم ایسے شخص کو دیکھو تو کہو لعنت اللہ علی شرکم، تمہارے شر پر اللہ کی لعنت. ایمان بچانے کا طریقہ یہ ہے کہ رسول اللہ کی محبت فرض ہے اور ان کی اطاعت کرو، کہ ان کی اطاعت کا حکم قرآن نے دیا. رسول اللہ نے تمام صحابہ کو تعریف فرمائی اور صدوق فرمایا، تم بھی انہیں سچا مانو. اللہ رب العزت نے انہیں کامیاب بتایا، مومن بتایا، تم بھی ان کے ساتھ حسن گمان رکھو. اور ان کے مشاجرات نفس کے لیے نہ تھے، وہ سب مجتہد تھے، فساد نہیں تھا ان کا. ہمارے یہاں امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان تمام بزرگوں نے فیصلہ کن تعریف فرما دی. دیکھیے آپ ہمارے یہاں کیا ہے، فقہ اکبر میں امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، نتولاہم جمیعا ولا تذکر الصحابی الا بخیر. ہم ان کے ساتھ سب کے محبت رکھتے ہیں اور کسی صحابی کا ذکر بھلائی کے علاوہ نہیں کرتے. کیوں ایسا کیوں ہے؟ اس لیے وَإِن صَدَرَ مِن بَعْضِهِمْ بَعْضَ مَا صَدَرَ فِي سُورَةِ الشَّرِّ فَإِنَّهُ كَانَ عَنِ اجْتِهَادٍ وَلَمْ يَكُنْ عَلَى وَجْهِ فَسَادٍ. اس لیے کہ یہ سارے کے ساری مقام اجتہاد پر فائز تھے. ان سے جو بعض ظاہری صورتیں ایسی لگتی ہیں جنہیں تم برا سمجھتے ہو، حقیقت میں وہ اجتہاد کی وجہ سے تھا، فساد کی وجہ سے نہیں تھا. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو توفیق دے کہ ہم اللہ والوں سے سچی محبت رکھیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.